اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ سورہ یاسین مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اچھا پیچھے جو سورہ فاطر گزری ہے، اچھا ہاں اس کا زمانہ نزول بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 36 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 41 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 41 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہ نمبر جو ہے وہ تسلیم کیا جائے تو اس نمبر کا تقاضا پھر یہ بنے گا کہ یہ کوئی نبوت کے چوتھے پانچویں سال میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح سورہ فاطر کے متعلق میں نے بتلایا، اسی طرح سورہ یاسین کے متعلق بھی ہے کہ اس کے بعض مضامین اور اس کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کچھ آگے کے زمانے کا قرار دیتے ہیں اور نبوت کے 7ویں 8ویں سال میں اس کو قرار دیتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ نبوت کے 7ویں یا 8ویں سال میں نازل ہوئی۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط، گزشتہ سورت سے ربط جو ہے کسی حد تک تو وہ گزشتہ سورت میں بھی میں نے بتلا دیا تھا۔ میں نے یہ بتلایا تھا کہ آگے جو 3 سورتیں آ رہی ہیں، سورہ یاسین اور صافات اور صاد، ان تینوں کے اندر وہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جو سورہ سبا کے اندر ہے، یعنی شفاعت غالبہ کی نفی کا مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر مشترک ہے جس میں سورہ سبا اور فاطر دونوں کے مضمون ہے، اور آگے حوامیم سبا میں سورہ فاطر کے مضامین ہے۔ یہ چیز میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا جی، سورہ سبا کے اندر شفاعت غالبہ والا مضمون آیا اور اس میں انبیاء کا تذکرہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی، سلیمان علیہ السلام کا بھی، کہ اگرچہ ان کو حکومت اور سلطنت تو بہت ملی تھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اللہ کے حکموں کے وہ پابند تھے، اللہ کے حکموں سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو خود اللہ کے حکموں کا پابند ہو وہ اللہ سے زبردستی منوا سکنے والا تو کوئی نہیں ہوتا۔ جنات کے متعلق بات ہوئی کہ جنات تو اللہ کے ایک بندے سلیمان علیہ السلام کے سامنے بھی اتنے عاجز اور مقہور تھے کہ اللہ کا وہ بندہ ان کو قید بھی کر لیتا تھا، ان کو سزائیں بھی دے لیتا تھا۔ تو جو اللہ کے ایک بندے کے سامنے بھی عاجز ہیں تو اللہ سے زبردستی منوا سکنے والے وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق بھی بات ہوئی۔ اچھا جی، کہ فرشتوں کے پاس جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو وہ تو گھبرا جاتے ہیں، ان کو تو غشی طاری ہو جاتی ہے، تو جس اللہ کے پیغام تک کا جو ہے وہ رعب برداشت نہیں کر پاتے، وہ اللہ سے زبردستی کیسے منوا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سورہ سبا کے اندر آئی تھیں۔ سورہ یاسین جو ہے اس کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم شفیع اور غالب بناتے ہو، تم کہتے ہو کہ فلاں جو ہے وہ شفاعت غالبہ کا اختیار رکھتا ہے، زبردستی منوا سکتا ہے، اس طرح تم سے پہلے بھی کئی قومیں تھیں کہ جنہوں نے شفیع غالب بنائے ہوئے تھے، لیکن جب ان قوموں کے اوپر ہلاکتیں آئی تھیں تو ان کے بنائے ہوئے کوئی معبود ان کو بچا کوئی نہیں سکے تھے۔ اگر ان کا کوئی زور چلتا ہوتا، اگر زبردستی منوا سکنے والے ہوتے تو کم از کم اپنی عبادت کرنے والوں کو تو بچا لیتے، اللہ سے زبردستی عذاب جو ہے وہ ٹلوا لیتے،
لیکن کوئی ان کو بچا کوئی نہیں سکا، تو معلوم ہوا کہ زبردستی اللہ سے منوا سکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ربط ہو گیا۔ اس کے بعد خلاصہ، سورت کی ابتدا میں تمہید ہے، صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے، صداقت قرآن کا بیان بھی ہے، سورت میں ترغیب و ترہیب بھی ہے، تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ، اور اس کے ضمن میں شفاعت غالبہ کی نفی بھی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس کے ضمن میں سورت کے دعویٰ کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ سورت جو ہے وہ اسی مضمون کے متعلق ہے کہ شفیع غالب کوئی نہیں ہے، زبردستی چھڑوا سکنے والا، منوا سکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں زجر کے رنگ میں بھی اس دعویٰ کا اعادہ ہے۔ سورت کے اندر 5 دلائل عقلیہ آئے ہیں، جن میں سے خاص طور پر پہلی اور چوتھی دلیل جو ہے وہ شفاعت غالبہ کے حوالہ سے واضح ہے۔ باقی جو 3 دلیلیں ہیں تو وہ بھی بہرحال مسئلہ توحید ہی کے کچھ پہلوؤں کے متعلق ہیں، لیکن پہلی اور چوتھی خاص شفاعت غالبہ سے متعلق ہے، جو کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ سورت کی آخری آیت مبارکہ میں سورت کا حاصل اور خلاصہ ذکر ہوگا، باقی سورت کے اندر کچھ شکاوہ، تخویفات، بشارات، زجر، تسلی وغیرہ ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک تو بھیجے ہوئے میں سے ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے زبردست کا، مہربان کا۔ قسم کھائی گئی ہے قرآن حکیم کی، اور قرآن حکیم کی قسم کھا کے آگے جواب قسم میں 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اے نبی تو رسولوں میں سے ہے، اس پر قسم کھائی گئی۔ دوسری بات یہ کہ تو سیدھے راستے پر ہے، اس پر قسم کھائی گئی۔ تیسری بات یہ کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، تیرے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ اللہ کی نازل کردہ ہے۔ یہ تیسری چیز ہوگی جس پر قسم کھائی گئی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بہت ساری قسمیں آتی ہیں۔ قسم کے حوالہ سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم اس معنی میں کہ جس کے نام کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ میری قسم کو جانتا ہے، اور جس چیز پر میں قسم کھا رہا ہوں اس کو بھی وہ جانتا ہے، میں قسم پوری کروں یا نہ کروں اس چیز کو بھی وہ جانتا ہے۔ قسم اگر میں نہیں پوری کرتا وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سارا اعتقاد ہوتا ہے قسم کے حوالہ سے، اور یہ اعتقاد سارا صرف اللہ ہی کے لیے رکھا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے قسم جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ قسم کے اندر علم اور اختیار دونوں کا اعتقاد ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ کلی علم والا بھی اللہ ہی ہے، کلی اختیار والا بھی اللہ ہی ہے، ما فوق الاسباب علم والا بھی اللہ ہی ہے، ما فوق الاسباب اختیار والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے قسم جو ہے چونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ میری قسم کو جانتا ہے، یعنی جس کے لیے میں قسم کھا رہا ہوں وہ میری قسم کو جانتا ہے، میرا اس کو پورا کرنا نہ کرنا وہ جانتا ہے، میں نہیں پڑھوں گا تو وہ پکڑ کر سکتا ہے، تو اس میں علم اور اختیار آتا ہے۔ تو اس لیے قسم صرف اللہ کے نام کی جائز ہے۔ قرآن کی قسم جو ہے اگرچہ وہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے تو
اس کی وجہ سے نافذ بہرحال قرآن کی قسم بھی ہو جائے گی. نبی کی قسم اگر کسی نے کھائی وہ تو نافذ ہی نہیں ہوگی، کسی اور چیز کی قسم کھائی وہ تو نافذ ہی نہیں ہوگی. لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے، تو اگرچہ قرآن کی قسم کھانا مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کھا لیں تو وہ نافذ ہو جائے گی. اگر کوئی پھر اس کو پوری نہیں کرے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. قسم کا ایک اور انداز، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ قسم بطور دلیل. ایک ہے قسم جو پہلے جس کی میں نے وضاحت کی، وہ کسی عزم پر ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کا عزم ہو، یا کام کے نہ کرنے کا عزم ہو. وہ قسم بطور جو ہے وہ عزم پر ہوتی ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. ایک قسم ہوتی ہے بطور دلیل. نوجوانوں کو مثال زیادہ پسند آئے گی. محبوب کو قسم کھا کے کہنا مجھے تیرے حسن کی قسم تو بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو یہ قسم، یہ جو ہے یہ اللہ کی قسم نہیں ہوتی، یہ بطور دلیل ہوتی ہے. یہ اور چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اس قسم کو بیان کرنے کا مقصد وہ یہ کہ اللہ رب العزت جو قرآن حکیم میں قسمیں کھاتے ہیں نا، تو وہ عموماً بطور دلیل والی قسمیں ہوتی ہیں. اور جو میں نے پہلے بات کہی کہ انسانوں کے لیے صرف اللہ کی قسم جائز ہے، کسی اور کی قسم جائز نہیں، تو وہ انسان مکلف ہے نا، اللہ تو مکلف نہیں ہے نا. اللہ تو کوئی بھی قسم جو ہے وہ کسی کی بھی کھانا چاہیں، اس مفہوم میں کہ اللہ کسی چیز کو بھلوا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو اللہ علم دے سکتا ہے، تو اللہ تو قسم ہر چیز کی کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ بھی قسمیں جو کھاتے ہیں عمومی طور پر وہ قسمیں وہ ہوتی ہیں جو بطور دلیل ہوتی ہیں. قسم کی اور جواب قسم کی کوئی نہ کوئی مطابقت بن رہی ہوتی ہے. جواب قسم کے لیے وہ قسم دلیل بن رہی ہوتی ہے. اچھا جی، اب یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ قسم ہو گئی قرآن حکیم کی. جواب قسم میں تین چیزیں کہیں کہ اس قسم سے ثابت ہوتا ہے، یہ قسم دلیل بنتی ہے اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ قسم دلیل بنتی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. یہ قسم دلیل بنتی ہے کہ یہ قرآن جو آپ پر وحی ہو رہا ہے یہ اللہ کا نازل کردہ ہے. اب یہ دلیل بنتی کیسے ہے؟ تو دلیل بنتی اس طرح ہے کہ قرآن کے اوپر غور کر کے دیکھ لو، اور عرب لوگوں کو اس قرآن نے بار بار چیلنج بھی کیا ہے کوئی اس طرح کی کتاب بنا سکنے والا؟ کتاب کیا کوئی 10 صورتیں ہی بنا کے لا سکنے والا ہے؟ 10 صورتیں بھی بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک صورت ہی بنا کے لا سکنے والا ہے؟ اور ضروری نہیں کہ صورت کوئی سورہ بقرہ جتنی طویل صورت ہو، مختصر ترین صورت سورہ کوثر جتنی کوئی صورت، کیا کوئی اتنی صورت بھی کوئی بنا سکنے والا ہے؟ اللہ اللہ. جس میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے نا، تو عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا، اور اس کے اندر شعراء کے کلام میں سے انتخاب کر کے 10 تحریروں کو منتخب کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا جاتا تھا. پورے سال کے کلام میں سے انتخاب کیا جاتا تھا عکاظ کے میلے میں. ایک دفعہ جب عکاظ کا میلہ لگا، اتفاقاً انہی دنوں میں سورہ کوثر نازل ہوئی تھی. تو بہرحال مقابلے میں تو وہ سورہ کوثر کوئی پیش نہیں کر سکتا تھا. مقابلے کے اندر جو جو تحریریں آئیں، جو منصفین تھے انہوں نے 10 تحریریں ان میں سے منتخب کی، اور ان میں سے منتخب کر کے ان کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. کسی صحابی نے سورہ کوثر بھی لکھ کے نا تو وہ بھی ساتھ لگا دی. اب جو شعراء ہیں جن کی تحریریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں،
ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر ان کے لیے وہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ پورے سال میں سے ہمیں یہ اعزاز ملا ہے کہ ہماری تحریریں سب سے بہترین قرار دی گئی ہیں. شعراء ہیں، ادباء ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میری تحریر کے آگے کتنا رش ہوتا ہے، میری تحریر کے آگے میری تحریر کو کتنی پذیرائی ملتی ہے. فطری چیز ہے، یہ دیکھتا ہے انسان. تو وہ شعراء بھی دیکھ رہے ہیں، ان میں جس کی تحریر کو اول نمبر قرار دیا گیا ہے وہ بھی موجود ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. لیکن اس کو ایک حیرت ہوئی کہ ایک چھوٹی سی پرچی کی وجہ زیادہ رش نظر آ رہا ہے میری تحریر کی نسبت، حالانکہ میری تحریر اول نمبر پر ہے، تو اس کی نسبت بھی ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر رش زیادہ نظر آ رہا ہے. تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. وہ گیا آگے بڑھ کے دیکھا، اس کو پڑھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چھوٹی چھوٹی 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا. بار بار پڑھنے کے بعد وہ نیچے لکھنے پہ مجبور ہوا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ جو سب سے زیادہ ان میں سے بڑا شاعر اور بڑا ادیب قرار دیا گیا تھا، تو وہ اقرار کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک اور روایت پر میں اعتماد کر لوں، ایک اور روایت پر اعتماد کر لوں، تو اس میں آگے یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ اس نے یہ نیچے لکھ دیا نا، تو بعد میں کسی ایک اور بڑے ادیب نے وہ تحریر جب دیکھی نا، تو اس نے تحریر دیکھ کے جو نیچے آخری مصرع لکھا ہوا تھا نا، یہ جو آخری نیچے لکھا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر کے لکھ دیا ھذا کلام البشر، کہ یہ نیچے والا جو ہے نا یہ تو انسان کا کلام ہے. اوپر والے 3 جو ہیں وہ انسان کے کلام نہیں ہے، لیکن یہ نیچے والا انسان کا ہی کلام ہے. تو وہ بھی پہچان گیا کہ یہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے، وہ جس کی تحریر ہے وہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے وہ اور چیز ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں، ہمیں اس جو ہے گہرائی کا پتہ نہیں چلتا کہ جو قرآن حکیم کے اندر موتی ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں تو عام عربی اور قرآن کی عربی جو ہے وہ بظاہر ایک جیسی لگتی ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے. اللہ اللہ. تو بہرحال قرآن حکیم کے اسلوب کو دیکھ لو، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ لو، اس کے چیلنج کو دیکھ لو. کوئی ہے اس طرح کی کتاب بنا سکنے والا؟ جب نہیں بنا سکتا تو ثابت ہوا نا کہ یہ العزیز الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو یہ ایک چیز ثابت ہو گئی. جب نازل کرتا ہے عزیز الرحیم نازل کرتا تو پھر کسی رسول پر ہی ہے. جب عزیز الرحیم نازل کرتا ہے تو وہ کسی رسول پر ہی نازل کرتا ہے. تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کے اوپر جو بھی نازل ہوتا ہے وہ ہمیشہ صراط مستقیم ہی نازل ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں. قرآن کی قسم سے قرآن کے لفظ خود دلیل بنتے ہیں، اس کی فصاحت دلیل بنتی ہے، اس کی بلاغت دلیل بنتی ہے، اس کا اسلوب بیان دلیل بنتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ صراط مستقیم ہے. لِتُنذِرَ، یہ جو اللہ نے اتارا ہے تو اتارا کیوں ہے؟ اتارا اس لیے ہے تاکہ تو ڈر سنائے ایسے لوگوں کو کہ جن کے آباء کو ڈر نہیں سنایا گیا، پس وہ غافل ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان میں سینکڑوں سال گزر گئے، کوئی نبی اس علاقے میں نہیں آیا، تو تمہارے آباء تک بھی جو ہے وہ ڈر نہیں سنایا گیا. تو اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں ڈر سنانے والا آنا چاہیے. غفلت کے اندر پڑ چکے ہو. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تحقیق بات ثابت ہو چکی ہے، ایک بات ثابت ہو چکی ہے ان میں سے اکثر پر، انہوں نے ایمان کوئی نہیں قبول کرنا. اچھا جی، اب اگر پہلے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایمان کوئی نہیں قبول کرنا،
تو پھر ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی ان کے اوپر جب فیصلہ ہی جب یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کوئی نہیں کرنا، تو اس کی وضاحت پہلے بھی میں ایک دفعہ کر چکا ہوں، اشارتاً اور اختصاراً جو ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ گمراہی کے 4 درجے ہوتے ہیں، اور چوتھا درجہ ہے نا وہ جب آتا ہے تب یہ بات ہوتی ہے کہ پھر یہ پکا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ پہلا درجہ ہے ریب، شک، بندہ الٹی سیدھی سوچتا ہے، جب یہ ریب کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے ذلال، گمراہی، پھر گمراہی میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو کئی دفعہ مومنوں کے مقابلے میں نکل آتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے جدال، اور جب مومنوں کے مقابلے میں بھی حد سے بڑھ جائے پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب اس بندے کو تو ایمان نہیں دینا میں نے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ ہو جاتا ہے، ختم قلب والا درجہ۔ تو یہ اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں پر تو ختم قلب ہو چکی ہے، انہوں نے تو ایمان کوئی نہیں قبول کرنا۔ اللہ اللہ۔ البتہ بعض مفسرین وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 اس کو حق القول کا مصداق اس کو بناتے ہیں کہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے جی وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13۔ اور لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے کہ میں نے ضرور جہنم کو بھرنا ہے، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، سب سے۔ تو اس بات کی وجہ سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا، تو کچھ نے وہ مصداق بنایا، لیکن اس کو مصداق بنانے میں بھی بنیاد وہی ہے کہ جن کے مطلب یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کی حتمی بنیاد یہی ہے کہ جو گمراہی کے چوتھے درجے تک پہنچتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں توق، پھر وہ توق جو ہیں وہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، پھر وہ سر ان کے اوپر کیے ہوئے ہیں، نیچے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ان کے چوتھے درجے پر پہنچ جانے کی وجہ سے گردنوں کے اندر ایسے توق پڑے ہوئے ہیں کہ گردن میں توق جب اس جگہ پہ آئے، تھوڑی کو اگر اس نے اونچا کیا ہو تو اب نیچے جو ہے وہ بندہ گردن نہیں کر سکتا، تو جب نیچے گردن ہی نہیں کر سکتا تو راستہ نیچے جو ہے تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو راہ دیکھنے کے قابل ہی کوئی نہیں رہتے۔ تو جو چوتھے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہیں، ان کی گردنوں میں ایسے توق ہوتے ہیں کہ اب ان کے اندر راستہ دیکھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو جاتی ہے، وہ راستہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، پس ہم نے ان کو ڈھانکا ہوا ہے، پس وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کی ہے تو قریش نے گھر کو گھیرا ہوا تھا۔ اس رات میں قریش کا منصوبہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی رات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آج رات آپ نے نکلنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر کے گھر سے نکلے، اور جب باہر نکلے ہیں جس وقت دروازے پر پہنچے ہیں تو یہ والی آیت مبارکہ آپ کی زبان مبارک پر جاری تھی کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، اور اللہ نے ایسی دیوار کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے ہیں لیکن ان کو نظر ہی نہیں آ رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں پر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے زمین سے مٹی پکڑی ہے، مٹھی زمین سے مٹی کی پکڑ کے ایک ایک کے پاس جا کے اس کے سر پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی ہے تاکہ ان کو اپنی ذلت کا، اپنی رسوائی کا اندازہ ہو۔
کہ ہم جو ہے یہاں پر گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مٹی کی مٹھی پھینکی اور وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی، وہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. وہ یہاں پہ خلط ملط کر دیتے ہیں کئی لوگ میں جو ہے وہ بیان کرنے میں. یہاں پر جو واقعہ ہے یہ مٹھی پھینکنے کا نہیں ہے. یہاں پر باقاعدہ مٹھی میں مٹی لی اور ایک ایک کافر کے پاس جا کے اس کے سر کے اوپر رکھی تاکہ اس کو اپنی ذلت کا احساس ہو. جس وقت ان کو تھوڑا ہوش آئے میرے جانے کے بعد، ان کو پتہ چلے کہ میں تو نکل گیا ہوں اور مجھے ہم سب کو ذلیل کر کے نکلا ہوں. تو اچھا جی، جعلنا من بین ایدیہم صدا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، پیچھے بھی دیوار کر دی. ہم نے ان کو ڈھانکا ہے، ایسا ڈھانکا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. اچھا چھوٹا جی ایک تو نسخہ بھی دس چڑیے. موٹر سائیکل وغیرہ دے تے جا رہے ہوں نا تو کئی دفعہ کچھ لوگ تنگ کر دے رہے، سمجھتے کہ یہی ہوگے کہڑے تنگ کر دینے، کاغذ بکھاؤ تے اے کرو تے اے کرو، سارا کچھ پورا بھی ہوگا تو پھر بھی تنگ کر دینے کسی نہ کسی بہانے نال. دوروں نظر آ جانا یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا کرو، پڑھتے اور کولوں لگ جاؤ اور نہیں پتہ لگے گا انشاءاللہ. موٹر سائیکل تے ہوو، گڈی تے ہوو، دوروں نظر آ جانے، پڑھتے نکل جاؤ. لیکن یہ ہے کہ آپ ہوں سچے، یہ نہ ہو کہ آپ ہوں ہی غلط. سچے ہوں تو پھر عمل ہوگا، سچے اگر آپ نہیں ہیں تو پھر جان بلا وجہ تنگ نہیں ہوں گے آپ. اچھا جی، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے. آپ کو تو ڈرانے کا اجر ملے گا، آپ کے لیے تو جتنا آپ ڈراتے جائیں گے تو آپ کے تو درجات بڑھیں گے، اجر ملتا جائے گا. لیکن ان کے چونکہ دلوں پہ مہریں لگ چکی ہوئی تو ان کو جو ہے اب کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. آپ ان کو ڈرائیں تب بھی انہوں نے ایمان کوئی نہیں قبول کرنا، نہ ڈرائیں کوئی نہیں، لیکن آپ کو تو فائدہ ہوتا جائے گا. ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان کوئی نہیں لائیں گے. بے شک تو ڈرا سکتا ہے اسی کو کہ جو ذکر کا تابع ہو اور جو رحمان سے ڈرے بن دیکھے. لیکن جس نے حجتیں کرنی ہیں کہ جب تک میں اللہ کو دیکھوں گا نہیں میں نے ایمان کوئی نہیں قبول کرنا، ایسے بدبخت کو پھر ایمان نصیب کوئی نہیں ہوتا. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. تو جو ذکر کا تابع ہے، رحمان سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، ایسے بندے کو خوشخبری دے دے بخشش کی اور عزت والے اجر کی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے نشانات چھوڑے. آگے بھیجا کہ جو اعمال انسان نے کیے ہیں وہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں. جو پیچھے نشانات چھوڑے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے یہ کہا کہ انسان جس وقت کوئی نیک قدم اٹھاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ جتنے قدم چل کے جاتا ہے ان قدموں کے نشانات بھی اللہ رب العزت محفوظ کرتے ہیں، اور وہ نشانات بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یہ نیکی کے لیے جو ہے وہ چل کے گیا تھا. ایک تعبیر جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے. اچھا جی، مسجد نبوی تعمیر ہو چکی، بنو سلمہ جو ہیں ان کا محلہ مسجد نبوی سے کافی دور تھا، تو ان کو آنا جانا جو ہے اس میں ظاہر دوری کی وجہ سے، اور کئی دفعہ موسم وغیرہ خراب ہوتا ہے، راستے بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے ذرا آنا جانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب اپنے گھر بنا لیتے ہیں، ہم وہاں سے اپنی رہائش ختم کر دیتے ہیں اور مسجد نبوی کے قریب اپنی رہائش لے آتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہیں پہ رہو تو بہتر ہے، جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے قدموں کا بھی اجر ملتا ہے. تو یہ قدموں کے نشانات جو ہیں تو یہ بھی باعث اجر ہیں، جتنے زیادہ قدم چل کے آئے ہو نیکی کی طرف وہ زیادہ اجر ہوتا جائے گا.
اچھا جی، دوسری مراد باز نے یہ لی ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی اچھی چال جو ہے وہ چل گیا ہے، اچھی چیز رائج کر گیا ہے، اور اس کے رائج کرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا جائے گا، جو ایک اچھا کام کر گیا ہے تو اس کا ثواب جو ہے اس کو ملتا جائے گا، بعد والے بھی وہ کام کریں گے تو پہلے کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ کہ مثال کے طور پر ایک علاقے کے اندر اگر ایک آدمی جو ہے وہ پانی کا ایک نل لگوا گیا ہے، اب وہ تو فوت ہو گیا، اس نل سے لوگ پانی لیتے ہیں، کچھ دور کے محلے والوں نے خیال کیا اس نے یہ نیکی کی ہے تو ہم بھی یہ نیکی کر لیتے ہیں، انہوں نے بھی نل لگوا دیے، اب انہوں نے جو نل لگوائے ان کا اجر ان کو بھی پورا ملے گا، لیکن جس کو دیکھ کر انہوں نے لگوائے ہیں اس کو بھی ملے گا اجر۔ تو جو اچھی چال کوئی چھوڑ جائے، کوئی اچھا کام کر جائے جس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور دوسرے بھی بعد میں وہ کام کریں، تو اللہ اس کے وہ بعد والے کام جو بعد والے دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کا اجر بھی اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو آگے بھیجا اس کو بھی اور جو پیچھے نشان چھوڑے ہیں ان کو بھی، سب کو ہم نے لکھا ہوا ہے، ہر ایک چیز کا اجر مل جائے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا ہے ایک کھلی جو ہے سند کے اندر، ایک کھلی اصل کے اندر۔ یہاں پر امام مبین کا لفظ آ گیا تو کل شعین کا لفظ بھی آ گیا کہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، فی امام مبین، ایک کھلی اصل کے اندر۔ اصل میں بات واضح ہے کہ یہ لوح محفوظ ہے، امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جی حضرت علی مراد ہے امام مبین سے، اور حضرت علی سب کچھ جانتے ہیں۔ بھائی اس کا حضرت علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کے اسلوب سے ساری بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ لوح محفوظ مراد ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، نمونہ تخویف دنیاوی، نمونہ تخویف دنیاوی، اور بیان کر ان کے لیے مثال کے طور پر ایک بستی والوں کی بات کہ جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، جس وقت ہم نے بھیجے ان کی طرف دو، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، ہم نے ان دو کی تائید کی، ان کی مدد کی ایک تیسرے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ لوگ کہنے لگے تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے بشر، اور رحمان نے کوئی چیز نازل کوئی نہیں کی، تم بس جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ان تینوں نے ہمارا رب جانتا